لیکن ایک آدمی وہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے اور اپنے دل کا پجاری ہے. دل اس کا نماز کے لیے نہیں اٹھاتا اور یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اپنے نفس کا پجاری ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ اپنے دل کی اطاعت کرتا ہے، اپنے دل کی تابعداری کرتا ہے. تو یہ ان مشرکوں سے سب سے بڑا وہ مشرک ہے جو مغالطے کے اندر ہے کہ جی میرا عقیدہ جو ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو یہ نہیں مانتا. معزز سامعین اور حاضرین، آپ کی خدمت کے اندر سورہ فاتر 22واں پارہ اور اس کی 15 نمبر آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر ہم سب کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کائنات کے اندر رہنے والوں، کائنات کے اندر ہر طرح کی مخلوق، انسان، جن، انس اور فرشتے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو سب میرے رب العالمین کے محتاج ہیں. لفظ انسان جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو افضل ترین مخلوق بنایا اور اعلیٰ ترین مخلوق بنا کر اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ اگر انسان چاہے تو یہ شیر کو بھی اپنے قبضے میں کر سکتا ہے، اگر یہ جانوروں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے تو یہ ان کو بھی کر سکتا ہے. رب العالمین نے پوری کائنات کی ہر چیز کو انسان کی فلاح کے لیے بنا دی، لیکن اللہ رب العالمین انسان سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنا دیا اور تو یہ بتا تو کس کے لیے بنایا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا اور عبادت کے اندر انسان اگر اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے نیک اعمال کی حفاظت نہیں کرتا، تو یہ اس تاجر کی مانند ہے جو تاجر کماتا تو ہے لیکن اپنا مال ایسے پھینک دیتا ہے جو کوئی اٹھائے اور لے کر چلے جائے. تو ایسے تاجر کو جو اپنے مال کی حفاظت نہ کرے، ایسے تاجر کو دنیا والے بے وقوف کہیں گے کہ یہ اتنی محنت کر کے اپنا مال کماتا ہے اور کمانے کے بعد یہ اپنے مال کو ایسے پھینک دیتا ہے اور جس کی مرضی ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وہ جو تاجر سمجھدار ہے جو اپنے مال کو سنبھالتا ہے، سونے کی حفاظت کرتا ہے، اپنی تجوریوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی ساتھ محبت کرتے ہیں جو انسان اپنی نیکیوں کو سنبھالتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. آج ہم نیکیاں تو کماتے ہیں لیکن نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اور ضائع کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہم اپنی نیکیوں کو پھینک دیتے ہیں اور جو مرضی اٹھا کر لے کر جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. فرمایا تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. آج آپ کے سامنے ایک ایسے شرک کی میں بات کروں گا جس کا بہت سارے لوگوں کو علم نہیں، مجھے بھی نہیں تھا، لیکن قرآن کریم کی آیتیں اور قرآن کریم روزانہ جو ہے انسان سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کا پیغام انسان تک پہنچاتا ہے.
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. ایسا شرک آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اور نمازوں کی حفاظت کیسے کرو؟ جیسے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حق ہے. میرے بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر ہر چیز اس کی فلاح کے لیے بنایا، اور فلاح کے لیے بنانے کے بعد پھر کیا فرمایا کہ اے انسان تیرے لیے سب کچھ بنایا، اور تجھ سے سوال یہ ہے کہ تو کس کے لیے بنایا گیا ہے. انسان جو ہے 5 حروف سے لفظ انسان بنتا ہے. الف نون سین الف نون. الف سے اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور نون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا، اور سین سے سلامتی چاہنے والا. پھر الف جو آ گیا اس سے امر بالمعروف کرنے والا. پھر آخری نون جو ہے یہ انسان کو متنبع کرنا چاہتا ہے کہ نہیں عن المنکر کرنے والا، دنیا کے اندر برائیوں سے لوگوں کو بچانے والا. امر بالمعروف کا بھی حکم انسان دیتا ہے، اور نہیں عن المنکر سے بھی روکنے والا انسان ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آج جو شرک آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے. سورہ روم کی 31 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تم نمازوں کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے شرک کرنے والے کا تعارف موجود ہے کہ قبر کے سامنے جھکنا شرک ہے، پتھر کی مورتی کے سامنے جھکنا شرک ہے. لیکن یہاں اللہ رب العالمین انسان سے تقاضا یہ کر رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تم صلاۃ کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی عدالت کے اندر سب سے بڑا مشرک ہے. وہ شرک کرتا ہے. بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. کفر اور شرک اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو پہچان کرنے والی چیز ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بتایا. اب ایک آدمی قبروں کا پجاری ہے، ایک آدمی جو ہے وہ مورتی کا پجاری ہے، ایک آدمی بت کا پجاری ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کر رام رام کرتا ہے. ایک آدمی اپنی من پسند کے بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے اور اپنے دل کا پجاری ہے. دل اس کا نماز کے لیے نہیں اٹھاتا اور یہ نماز نہیں پڑھتا. یہ اپنے نفس کا پجاری ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ اپنے دل کی اطاعت کرتا ہے، اپنے دل کی تابعداری کرتا ہے. تو یہ ان مشرکوں سے سب سے بڑا وہ مشرک ہے جو مغالطے کے اندر ہے کہ جی میرا عقیدہ جو ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو یہ نہیں مانتا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نہیں کرتا. یہ اللہ کے سامنے یہ جھکتا نہیں، سبحان ربی الاعلی نہیں کہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں آتی ہے، لیکن یہ اللہ کو بڑا تسلیم نہیں کرتا. اگر یہ اللہ کو بڑا تسلیم کر لیتا، یہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکنا پسند کرتا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے حج کا نہیں کہا کہ تم حج کی حفاظت کرو، روزوں کا نہیں کہا کہ تم روزوں کی حفاظت کرو، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا. اللہ نے نماز کے بارے میں کہا ہے
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ آج میرے بھائیوں رمضان میری اور آپ کی زندگی سے چلے گیا، لیکن اسلام باقی ہے۔ آج اسلام باقی ماننے والے، رمضان کی نمازیں پڑھنے والا، اتنی بڑی حکمت نہیں ہے کہ ایک مہینہ نماز اس نے پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ 12 مہینے اللہ کو حاضر مانتا ہے اور اللہ کی عدالت کے اندر آ کر یہ اپنی حاضری لگاتا ہے اور اپنی نماز کی سمت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب نماز پڑھنے والا جب رکوع میں جاتا ہے، کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ سن لی اللہ نے میری تسبیح اللہ نے سن لی۔ نماز اتنی بڑی عبادت تھی، جس عبادت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر نمازیوں کے لیے اور صحابہ اکرام کے سجدوں کے اندر جو لذت قائم کر دی تھی۔ صحابہ اکرام جب دشمنوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، جنگ اور جہاد، جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اس طرح جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، دشمن بھی صحابہ اکرام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ جب دشمن یہ سمجھتے تھے ہمیں شکست ہونے والی ہے، تو دشمن ایک دوسرے کو یہ بات کیا کرتے تھے، آپ ذرا صبر کرو، ان مسلمانوں کی نماز کا وقت آنے والا ہے، جب یہ نماز کے لیے جائیں گے تو ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ جب انہوں نے یہ تدبیر کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو اللہ ان سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بطور وحی محمد رسول اللہ کو یہ بتا دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سلام بھی آیا ہے اور اللہ کا پیغام بھی یہ آیا ہے، آج آپ نے اپنی ان مجاہدین کی نماز کی 2 صورتوں میں جماعت کرانی ہے۔ نماز جہاد کے اندر تلوار چلاتے ہوئے بھی اللہ نے معاف نہیں کی، فرمایا ایک جماعت کو دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے چھوڑ دو اور دوسری جماعت کو آپ اللہ کے سامنے لے کر جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ نے اس مجاہدین کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور دوسری اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کے سامنے اپنی مناجات رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا جب یہ جماعت ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، سلام پھیر لے، تو پھر دوسری جماعت جو ہے وہ کر لے۔ تو دشمن بھی صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ صبر کرو، ان کی نماز آنے والی ہے اور ہم نماز جب یہ پڑھیں گے تو ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور جب تم نمازوں کی حفاظت کرو گے تو تمہاری حفاظت آسمان والا رحمان کرے گا۔ آج مسجدوں کی حالت آپ دیکھ لیں، مسجدوں کے اندر وہ میزبان رہ گئے، اور ان میزبانوں کے چہرے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ میزبان ہیں، ہر مسجد کی آپ زینت ہیں۔ میرا رب العالمین آپ کے گھروں کو زینت بنا دے، جو مسجدوں کی زینت ہے۔ مسجدوں کی زینت قالین نہیں ہے، مسجدوں کی زینت ایسی اور پنکھا نہیں ہے، مسجدوں کی زینت رب العالمین نے سجدہ رکھا ہے۔ وہ ایک آدمی نے شادی کر لی، اور اس نے شادی کر لی اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور آج اللہ ہماری عورتوں کو بھی ایسی بنا دے۔ اللہ کا وہ بندہ ولی بن گیا، پہلے اللہ کا ولی نہیں تھا۔ جب وہ عورت آئی، 1 دن 2 دن دیکھا کہ میں صبح مصلی پہ جاگتی ہوں، میرا میاں سویا ہوتا ہے، اس نے اپنے میاں سے ایک بات کہی، کہا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا عرض کرنا چاہتی ہو؟ کہا میرا حق ہے آپ کے اوپر۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں، اگر ان کے خامد اور شوہر نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو میرے بھائیوں ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر جو ہیں
ان کے شریک حیات جو ہیں ان کا جو لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا جو لباس ہے یہ ان کو فکر ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ایمان کی۔ کہا جی میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، اگر آپ ایک مجھے اجازت دے دیں آپ کو فجر کی نماز کے اندر آپ کو میں جگا دوں۔ تو خاوند نے کہا کہ جی جو تو پڑھتی ہے تو پڑھ، مجھے اپنی یہ اپنی تعلیم میرے سامنے نہ بیان کر۔ کہا جی میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میں اپنے سارے حق معاف کرتی ہوں، آپ صرف ایک حق مجھے دے دیں، ایک دن نماز کے لیے میں جگاتی ہوں۔ کہا پھر ایک ہی دن ہوگا، دوسرا دن نہیں ہوگا، یہ آپ کی پہلی اور آخری خواہش ہوگی، آپ مجھے نماز کے لیے جگاؤ گے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا اللہ کے حکم کو، اس نے جھٹلا دیا، یہ اللہ کے ہاں مشرک ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے اجازت دی، کہا ٹھیک ہے مجھے جگا دینا۔ جب جگایا تو جگانے کے بعد کہا استنجا کر لے، وضو آپ کو میں کرواؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا بس میری یہ خواہش ہے، میں وضو کرواؤں گی۔ اس نے اپنے شوہر کو وضو کروایا اور دل میں شوہر یہ کہتا ہے واقعہ ہی اگر میں وضو کرتا تو مجھے وضو کرنا نہیں آتا تھا۔ وضو کروانے کے ساتھ جب مصلے پہ کھڑا کیا، دوسرے مصلے پر وہ نیک بیوی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی سسکیوں کی آواز ہے، اور اپنی سسکیوں کی آواز میں یہ کہتی ہے اے اللہ اس نے مجھے طلاق کی بھی دھمکی دی ہے، اس نے گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی ہے، اے رب العالمین ساری دھمکیوں کے باوجود اس کو مصلے پر لانے کی جو طاقت میرے اندر تھی وہ لے کر میں آئی ہوں، اے پروردگار اس کے آگے ہدایت میں نہیں دے سکتی، اس اپنے بندے کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے اس کی سسکیوں کی آواز سنی میرے دل کی دنیا بدلتی گئی، بدلتے 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 مجھے جب سجدے کی لذت آئی تو میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، صبح میں اپنے کام پہ چلے گیا، دن کو نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، میں گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں کھانا لاتی ہوں۔ جب کھانا لایا تو کہنے لگے کہ میرے کھانے کے اندر اتنی لذت تھی، میں اپنی بیوی سے یہ پوچھا کہ میری بیگم یہ بتاؤ کھانے میں لذت کہاں سے آئی ہے؟ کہا یہ وہی کھانا، وہی آٹا، وہی گھی، وہی سب کچھ جو کل تھا آج بھی وہی ہے، آپ کا کمایا ہوا ہے۔ کہا پھر میں سمجھ گیا آج جو میں نے اللہ کی مانی ہے اللہ نے کھانے میں برکت بھی ڈال دی اور لذت بھی ڈال دی۔ جب مغرب کی باری آئی تو بیوی اٹھی اور مصلی اٹھایا تو خاوند کہنے لگا اے میری بیوی میں تجھ سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لذت دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے وہ لذت تو نے جو مجھے دی ہے وہ لذت سجدے کے اندر ہے۔ اے میری بیگم مسجد دور ہے، آج ہم دونوں مل کر نماز پڑھیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ صف بنا لے، اپنی بیوی کو بھی پیچھے کھڑا کر لے۔ میرے بھائیوں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک فیصلہ، ایک سوال ہے میرا آپ کے سامنے۔ وہ سوال یہ ہے انسان کے اوپر موت آئے گی اور موت کے ساتھ زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ جتنی کوشش کر لیں، زمین آسمان کے درمیان جتنی خلا کا پیسہ ہے اور جو چیز ہے آپ اس کو بیچ کر لگا لیں، ایک آدمی بیمار ہے اس کی موت کا فیصلہ وہ تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے مرنا ہی مرنا۔ لیکن ایک بات اٹل ہے، رب کائنات کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، موت کا فیصلہ آپ بدل نہیں سکتے، لیکن اگر کسی کے نصیب میں اللہ نے جہنم کو لکھ دیا ہے تو رب کائنات کی قسم اس جہنم کا فیصلہ ہم بدل سکتے ہیں، توبہ اور استغفار کر کے اور رجوع اللہ کر کے اور قرآن کی مان کے اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کر کے۔ جہنم حرام ہو سکتی ہے
اگر ہم یہ کوشش کریں تو ہمیں جنت ابدی طور پر مل سکتی ہے. اس کے ملنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے ملنے کے لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے. جنت کے اندر محل بنانا اور جنت کے اندر میزبانی کرنا یہ میرے رب العالمین کے کام ہے. آج کائنات کے اندر ہم نماز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نماز ایویں کیویں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے درمیانی عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی اس کا کتنا بڑا نقصان اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. فرمایا تمہارے گھر کو آگ لگ جائے اور اس کے اندر جتنے بندے ہیں وہ بھی جل جائیں، آپ کی جمع پونجی بھی جو ہے وہ بھی جل جائے، آپ کا مکان بھی جل کر راکھ ہو جائے. اتنا نقصان اس بندے کا نہیں ہوا جتنا نقصان ایک بندے کی نماز چھوڑنے سے ہوا. اب آپ خود اندازہ کریں، ایک آدمی کا گھر جل گیا، اس گھر کے اندر سارے افراد جل گئے، اس گھر کے اندر جمع پونجی جل گئی، وہ آدمی بچ گیا. اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا ایک انسان کی عصر کی نماز ضائع ہونے سے ہوگی. میرے بھائیو، ہم صرف کوے کی طرح نماز پڑھنے کے نمازی ہیں جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. کتے کی طرح اللہ کے نبی کی حدیث کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ کتے کی طرح تم سجدہ نہ کرو. یہ بازو نیچے بچھا کر جو آج ہماری عورتیں جن کو نماز محمدی نہیں آتی اور وہ کتے کی طرح بازو پھیلاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں آپ کو لالی پاپ دے کر راضی کر سکتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ سارے جنتی ہیں، میں بھی جنتی ہوں. میرے بھائیوں، نہیں، ہمارے مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جو دنیا میں ہم نے دین اسلام ہم نے قبول کیا اور اس پر چلے اور اس کی حفاظت کی. یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اسلام کی حفاظت کی اور مرتے دم تک وہ اسلام پر قائم رہا، اللہ نے فرمایا کہ وہ مسلم ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا. آج مسلمانوں، ہم نے اپنی نماز کی تحقیق نہ کی. ہماری ماں نے ہماری گود کے اندر اتنا کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ بس تو بیٹا مسلمان ہے، بس بیٹی تو مسلمان ہے. اب اس کو کوئی کافر کہہ نہیں سکتا، لیکن قرآن کے اندر موجود ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مشرک اور کلمہ پڑھنے والے کفر کرنے والے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ یہودیوں کو خطاب نہیں ہے، یہ نصرانیوں کو خطاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں پر ایمان لا کر اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا. کل قیامت والے دن یہی قرآن کھڑا ہو کر اپنے حق اگر جتلانا چاہے گا. مسلمانوں، اللہ کی عدالت میں ہم اپنا وہ قرآن کے حق کا جو ہے ہم جواب نہیں کر سکیں گے. میرا رب العالمین 29ویں پارے میں سورہ قلم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. میرا رب العالمین کل قیامت والے دن، اور نماز پڑھنے والوں تمہارے لیے تمغہ ہے، لیکن نماز محمدی ہر ایک نمازی کے لیے نہیں. جس نے نماز کا طریقہ محمد رسول اللہ کی نماز کے مطابق بنایا. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بول ہے. آپ کو اگر اللہ کے نبی کی زبان پر یقین ہے، اعتبار ہے، آپ انہیں سچا تسلیم کرتے ہیں، تو میرے رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے لوگوں، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ نے تمغہ کیا دیا ہے کیا قیامت والے دن؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود.
میرا رب العالمین قیامت والے دن اپنی نور والی پنڈلی سے میرا رب العالمین پردہ ہٹائے گا، کل کائنات کو رب العالمین فرمائے گا، فرشتے حکم کریں گے اللہ کے حکم کرنے پر کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ساری دنیا سجدہ کرنے لگ جائے گی، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو دنیا میں سجدہ نہیں کیا، اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ کل کائنات سے بڑا ہے، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بڑا۔ میرے رب العالمین کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی پیغمبر نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ملائکہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے رب العالمین کے پاس جو علم ہے، کل کائنات کا علم، نبیوں ولیوں پیغمبروں کا علم آپ جمع کر لیں، میرے رب کے علم کے سامنے ایک پرندہ اپنی چونچ کو پانی میں ڈبوتا ہے اور نکال لیتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنا پانی آتا ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے رب العالمین کے پاس اتنا علم ہے۔ کچھ نام اللہ نے ہمیں دنیا میں بتائے ہیں، کچھ نام اللہ کے مخفی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا رب العالمین بہت بڑا ہے، بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ بس یہ سبق بھولا ہوا میں اور آپ سمجھ جائیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو میرے بھائیوں پھر انسان آٹومیٹیکل اپنے آپ کا اور دل کا پجاری نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حکم کا پجاری ہوگا، اور جہاں اللہ کا حکم آئے گا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہ اللہ کا حکم مانتا ہوا اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اور جب یہ جھکے گا تو وہ عورت کا جو خامن تھا، اس نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی کہ میں پوری کائنات میں رات کو جاگتا رہا، میں نے وہ لذت نہیں دیکھی جو سجدے میں سر رکھ کر یہ بات کہی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ تو کل کائنات سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ اگر کلمات پہ غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، صحابہ اکرام نے بے ساختہ زبان سے نکل گیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بے ساختہ نکل گیا سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں۔ ڈرنے کے بعد ایک نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نکل گئے بے ساختہ۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اے صحابیوں، 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے سبقت لے رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا میں بڑھ کر لکھوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں سے بڑھ کر لکھوں۔ آسمان سے اللہ نے ان کلمات کو لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتوں کو نازل فرمایا۔ جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے بھی کلمات کو لکھنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ اس لیے میرے رب العالمین نے اپنا قانون تبدیل نہیں کیا، اللہ کے نبی اللہ نے اپنی شریعت کا قانون بند کر دیا۔ اب آسمان سے کوئی نیا قانون نہیں آئے گا، اور پہلا جتنا بھی قانون ہے وہ آسمان سے آیا ہوا ہے۔ اب نیا نبی اور نیا کوئی بھی قانون نہیں آئے گا۔ اگر دنیا میں کوئی نیا قانون بنائیں گے چند لوگ بیٹھ کر، اور وہ دماغی کیفیت میں مریض ہوں گے اور وہ کہیں گے جی ہمارا بابا جی، ہمارا بزرگ، ہمارا امام صاحب تو بہت بڑا تقوی والا پرہیزگار تھا، فلاں تھا۔ رب کائنات کی قسم، میرا رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کل کائنات مل کر اس کائنات میں سب سے افضل اور اللہ سے ڈرنے والے اور تقوی والی جو ذات ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ نے اس آیت کی اللہ کے نبی نے خود اس آیت کی تشریح فرمائی اور فرمایا کل کائنات مل کر سب سے افضل انسان کی طرح تقوی اور پرہیزگاری کے اندر آ جائے اور اس طرح ہو جائے، فرمایا کہ اللہ کی بادشاہی میں ایک بالشت کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ بے نیاز ہے۔ اگر یہ انسان کو علم ہو جائے اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، آپ کی عبادت سے پاک ہے، آپ کی عبادت اللہ کے کام نہیں آئے گی، آپ کی عبادت آپ کے کام آئے گی، قیامت والے دن آپ کے کام آئے گی۔ جب فرشتے یہ بات کہیں گے سجدہ کرو تو ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی، ایک وہ آدمی الا وہ آدمی جس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ بھی کہا ہے، اس نے گواہی بھی دی ہے، لیکن دل نہیں مانتا، یہ نماز نہیں پڑھتا رہا، دل نہیں مانتا یہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائے، دل نہیں مانتا کاروبار کو چھوڑ دے، کل قیامت والے دن جب اللہ اپنی نور والی پنڈلی سے پردہ ہٹا کر کل کائنات کو یہ اعلان فرمائے گا سجدہ کرو، یہ سجدے میں نہیں گرے گا، یہ پیچھے گرے گا، میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں جو دنیا میں تم جرم کرتے رہے، آج میرے نیک بندوں کی محفل میں سے نکل جاؤ، وہاں پہ سوائے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس پچھتاوے سے پہلے اگر آپ کے آخری سانس بھی ہیں، میرے بھی آخری سانس ہیں، تو رب کائنات کی قسم اس سے رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کے ساتھ اس شرک سے بچ جائیں گے۔ آپ باہر سے تو خوش فہمی کے اندر ہیں، میں کسی قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، میں تعویذ نہیں پہنتا، میں اور نظر و نیاز کا قائل نہیں ہوں، ہر نظر و نیاز کا قائل اللہ کے لیے ہوں، لیکن جب تو اپنے دل کا پجاری ہے تو اپنے رب سے تو نے اپنے دل کو بڑا مان لیا، دل کی مان کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، تیرے سے بڑا مشرک اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہونا میری بات تو شرک کرنے والا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اور تو اس خوش فہمی میں ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، یہ راسخ عقیدے والا ہے اور یہ جنت میں جائے گا۔ نہیں، رب العالمین نے جنت کے لیے کوئی قانون رکھا ہے اور اس قانون کے تحت ہی جنت ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم نے جو ہے تو ایمان کیسے لانا ہے، صحابہ کی طرح لانا۔ آج ہم نے نہ حلال کھایا نہ حلال کمایا، دھوکہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، قطارمی کرنے والے، جس طریقے پر ایک انسان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ آیت ہر جمعے میں تقریباً پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تم زمین آسمان کے درمیان اگر گناہ لے کر آ جاؤ، یبن آدم میں فکر نہیں کروں گا، تم غفرت لہو، تم اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، الا اگر تمہارے نامہ اعمال کے اندر شرک کے جراثیم نہ ہو، اور شرک کے جس کے اندر جراثیم ہیں اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک یہ توبہ اور استغفار نہیں کرے گا۔ اگر یہ آخری سانس میں بھی شرک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جو آدمی دل کی مان کر مسجد کی طرف نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس کا دل نہیں مانتا، یہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اگر یہ دل کی مانتا ہے، اس نے دل کو اپنا بت بنایا ہوا ہے اور یہ دل کا پجاری ہے، یہ مشرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہ کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی جو نماز ہے، یہ اس کو ترک کرتا ہے، یہ کفر بھی کرتا ہے اور یہ شرک بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کوشش یہ کریں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کہو انشاءاللہ۔ پھر دنیا کے اندر اگر آپ جو سمت اپنے بچوں کو دیتے ہیں،
آپ اگر ہر آدمی نے جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اگر جو آدمی دنیا پر اپنے بچوں کو عبادت کی سمت دیتا ہے، تربیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں میٹھے الفاظ میں بولے، نہیں، تربیت اور نیکی یہ ہے اللہ کو اللہ اکبر مانے. نیکی سب سے بڑی یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور دوسری نیکی یہ ہے انسان اپنے بچوں کو دین پر قائم کرے. اور جو سمت اپنے بچوں کو آپ دے کر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ایک صدقہ جاریہ وہ رہتا ہے جو اپنے پیچھے آپ پودا لگا کر جائیں گے، اور پودا کیا ہوگا؟ جو اپنے بچوں کو آپ عبادت کی سمت دے کر جائیں گے، وہ بچے اس سمت پر نماز پڑھیں گے. آپ قبر میں پڑے ہوں گے، بچے آپ کے نماز پڑھیں گے، لوگ پیچھے سے نماز محمدی پڑھیں گے، وہ طریقہ بچے اپنائیں گے، آپ قبر میں پڑے ہوں گے، آپ کا صدقہ جاریہ پیچھے سے جاتا ہوگا. اس سے بڑی اور نیکی کیا ہے؟ تو آپ کوشش یہ کریں، آپ رفع الیدین والی نماز پڑھیں، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی نماز پڑھیں. کیوں؟ نماز اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بھی نہیں پڑھی. جبرائیل امین آتے تھے، آسمان سے آتے تھے، آ کر محمد رسول اللہ کو نماز پڑھا کر بتا کر جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی یہ نماز اس طریقے پر پڑھنی ہے. وہی نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، وہی نماز ہے. اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کے بول بھی ختم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی کی نبوت بھی ختم. اب نبوت کا دروازہ بند. کوئی اعلان کرے انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا کے کسی کونے سے، ایک آنکھ سے کانا ہو، اگر وہ کہے میں ذلی نبی ہوں، میرا رب کہتا ہے اس کا خاتمہ دیکھنا، یہ ذلی نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، میں اس کو اگر گٹر میں موت نہ دے دوں تو مجھے جبار اور قہار نہ کہنا. آپ نے حشر دیکھا ہوگا، جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو گٹر میں مرے یا نہ مرے، اور ان کا حشر لیٹرین میں ہوا. اور میرے بھائیوں، اگر ایمان ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کا معنی جنس نہیں، نبی کا معنی خالی وجود نہیں، نبی اور رسول کا معنی پیغام لے کر آنے والا. رسول کا معنی یہ ہے پیغام لے کر آنے والا. اب رسالت بھی ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر. اب دین کا طریقہ، ہر طرح کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہوا یاد کرو، فہوا رد و مردود ہے. چاہے وہ 40ویں کا قرآن کیوں نہ پڑھا جائے، چاہے وہ 40ویں کا ختم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور کسی امام کے نام پر نماز کیوں نہ ہو. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہوا. یہ کیا میرے بول ہیں؟ آپ ایمان سے بتانا، یہ میرے بول ہیں؟ یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کی راویہ کون ہے؟ اس کی راویہ ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ ہے، جو اس آسمان کے نیچے، جو اس زمین کے اوپر، اس کائنات میں سب سے افضل ایمان لے کر کائنات سے جانے والی ہیں. اور اس حدیث کی راویہ وہ ہیں، یوسف علیہ السلام پر بہتان لگتا ہے، 3 دن کا بچہ بولتا ہے، اور عیسیٰ خود بولتا ہے، لیکن جب میری ماں جی کی اور میرے محمد رسول اللہ کی عزت کی باری آتی ہے، اور کائنات والوں میرے رسول اللہ کی عزت کی باری آتی ہے، میرے رسول اللہ کی ازواج کی باری آتی ہے، تو میرے رب نے کائنات کے کسی چیز کو نہیں بلایا. میرا رب خود کھٹیرے میں آ کر کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم.
جو امہات المومنین ماں جی عائشہ صدیقہ کی صداقت کے گیت گائیں گے اور ان کی ڈنکے پر عزت اور عفت کا اعلان کریں گے، رب العالمین نے فرمایا ان کی مغفرت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیں، جو ماں جی عائشہ صدیقہ کی طہارت کا اعلان کرتے ہیں، ان کی طہارت اور پاک دامنی کی وکالت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی رزق بھی اور ان کی مغفرت کا بھی میں نے اعلان کر دیا۔ اللہ ہمیں ماں جی کے عزت اور عفت اور ان کی دفاع کرنے والوں میں سے قیامت والے دن اٹھائے۔ ہم ماں جی عائشہ صدیقہ کے اوپر پوری کائنات کی مائیں قربان ہو جائیں، ان کی جوتی کے ساتھ ہاتھ کے برابر بھی ہماری مائیں نہیں پہنچ سکتی۔ وہ میری ماں ہے اس حدیث کی راویہ۔ اور جو ماں جی کو سچا مانتا ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے سرتاج وہ سرتاج حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محفل میں بلند آواز سے بات کر لی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض۔ میرے نبی کی محفل میں اونچی آواز سے ابوبکر تم باپ کی حیثیت رکھتے ہو، عمر تم باپ کی حیثیت رکھتے ہو، کیونکہ تم دونوں سسر ہو، لیکن تمہیں بھی بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کجہر بعضکم لبعض، تمہیں علم ہی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر کی بات ہو رہی ہے، حضرت عمر کی ہو رہی ہے۔ یہ رشتے میں رسول اللہ کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سسر ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی تنبیہ کر دی، آپ نے بھی ان کی محفل میں بلند آواز سے بات نہیں کرنی۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے میرے دین میں، میری شریعت میں کوئی حنفی، مالکی، شافعی، جعفری نماز اگر نکال لی تو فرمایا کائنات کے ایمان والو یہ کہنا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کیا کہنا؟ یہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دو، ڈر نہیں ہے، فرشتے لکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مردود ہے۔ کیا ہے؟ یہ مردود ہے۔ کیوں؟ اس پر مہر محمد رسول اللہ کی نہیں، اس پر مہر محمد رسول اللہ کی نہیں ہے۔ یہ کسی کوفی، شافی، مالکی، کسی امام کی مہر ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی چلے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو کاغذ اور منہج جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں بطور وحی پکڑایا ہے، اور محمد رسول اللہ کے آپ کو جو دیا ہے منہج، ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہی کتاب تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس میں کہیں بھی کسی امام کا ذکر نہیں آیا کہ تم سے تمہارے اماموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں ایک ہی ذکر آیا ہے، اور پورے قرآن کا موضوع محمد رسول اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پورا قرآن محمد رسول اللہ کے ارد گرد گھماتا ہے۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو، اس طرف فرمان محمد ہو، اس طرف گردن جھکائی۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہ العالمین، جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قاری عبدالحمید صاحب کے بھائی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی لغزشوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے پیارے چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو تاجر ہیں ان کی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، الہ العالمین ہمارے تاجر بھائیوں کی مجبوریاں دور فرما۔ یا اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائی اور میں تیرے در کے اندر تیری ذات کے منگتا ہیں، یا اللہ صرف اپنی ذات کا منگتا رکھ۔ یا اللہ ہمیں کائنات کے در در پہ جھکنے اور در در سے مانگنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین ایک اپنی ذات کا محتاج رکھ، کائنات کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا سے ہمیں جانا ہے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہماری موت کے وقت ہماری موت کی آسانی فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کی سختیوں کو دور فرما۔
یا اللہ میدان حشر میں یا اللہ درگزری کا معاملہ فرما دینا. یا اللہ ہم رجوع کرتے ہیں، رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.